ہے، ان تمام تر اختلافات کے باوجود یہ آیت ایک ایسی پالیسی دے رہی ہے کہ یہ سارے اسلام کے اہداف کے لیے ایک امت بن کر دل سے، نہ منافقت سے، دل سے اکٹھے ہو کر اسلام کو درپیش چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، ایک امت بن کر. جیسے قرآن کہتا ہے نا مسلمانوں سے وَقَاتِلُوهُمْ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم ان غیر جو اسلام پر حملے کر رہے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں تمہارے، تم بھی اسی طرح اکٹھے ہو کر ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، لڑو جس طرح وہ اکٹھے ہو کر تمہارے دین پر حملے کرتے ہیں. کیا یورپ امریکہ مل کے پالیسی نہیں بناتے مسلمان ملکوں کے بارے میں؟ ایک دوسرے کے اتحادی نہیں ہے؟ اور افسوس کہ مسلمان سارے مل کر آپس میں اتحاد کرنے کی جگہ خیانت کرتے ہیں اور ان کے اتحادی بن جاتے ہیں اور ان کی پالیسیوں کا حصہ بنتے ہیں جہان اسلام کے بارے میں. آپ مجھے بتائیے اس ممبر سے بہتر کون سی جگہ ہوگی کہ اپنے مکتب کا موقف لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ تم نے اگر سنا ہے شیعہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں تو اللہ کی قسم تمہیں جھوٹ بتایا گیا ہے. مت جھوٹے پروپیگنڈوں میں آ کر نظریات قائم کرو. یہی قرآن ہے، اسی کی آیت ہے جس کی طرف سب شیعوں اور سب اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں. اللہ گائیڈ کر رہا ہے. مدینے میں کوشش کی گئی بعض یہودیوں کی طرف سے کہ اللہ نے اوس اور خزرج والے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اللہ کے رسول نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا. یہ اوس اور خزرج اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سخت دشمن تھے ایک دوسرے کے، کئی جنگیں لڑ چکے تھے اور وہ دشمنیاں اور وہ جنگیں یاد تھی. ایک دوسروں کے جو بندے قتل کیے ہوئے تھے وہ یاد تھے. لیکن دین کہتے ہی اس کو ہے کہ جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر پرانی دشمنیاں اس کو نہیں یاد رہتی. جو دین اس کو اہداف دیتا ہے وہ ان کو لے کے چلتا ہے، وہ دشمنیاں بھول جاتا ہے، بلکہ دشمن کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے کیونکہ اس کے دین نے اسے اس کا بھائی بنا دیا. اگر دین اندر اترا ہو تو، نام کا دین نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ آیات تب اتری، قریب تھا کہ یہودیوں نے بھڑکایا اوس والوں کو خزرج والوں کے خلاف، خزرج والوں کو اوس کے خلاف، اور قریب تھا کہ تلواریں نکال کے جنگ شروع کر دیتے. اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، رسول اللہ جلدی جلدی وہاں پہنچے اور اس جنگ کو روک دیا اور وہاں یہ آیات اتری. یہ جو مشہور آیت آپ سنتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہیں پہ اتری ہے. یہ جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں آیت نمبر 105 ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یہ آیت نمبر 103 ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ساری آیات آپ کو پڑھ کے سناؤں. توجہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا، بات وہی سے چل رہی ہے. اللہ کی رسی کو تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ کی نعمت تم پر ایسی ہوئی کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم تو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی رہنمائی ہو تمہاری کہ اگر دشمن فتنہ کرنے لگے تو تم نے کیا طریقہ اختیار کرنا تاکہ دشمن فتنہ نہ کر سکے. اور پھر اسے اگلی آیت 104 کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے جو خیر کی دعوت دے. یعنی جب دیکھیں مسلمان بھائی لڑنے لگے ہیں تو بجائے فتنے کا حصہ بننے کے، بجائے بھڑکانے کے، ایک مسلک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی بجائے کوشش کرے کہ یہ بھائی نہ لڑیں، اصلاح کی کوشش کریں. قرآن کا حکم ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو، ایک تم میں سے امت ایسی ہو کہ جو خیر کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے. امر بالمعروف یعنی اتحاد، نہیں انل منکر کرے. نہیں انل منکر یعنی فتنہ نہ ہونے دو، نہ لڑو آپس میں مسلمانوں. اور کتنا لڑو گے دشمنوں کے کہنے پر. پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آیت نمبر 104 کی آخر میں.
اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے جو نہیں ٹوٹنے دیتے وحدت کو اور آپس میں اتحاد کی کوشش کرتے. کوئی چیز یاد رکھیے، قرآن پالیسی ہے اسلام کی. اگر آپ کسی کتاب میں دیکھیں کوئی ایسی چیز، کوئی حدیث کسی کتاب میں کہ جو قرآن کی دی ہوئی پالیسی کے خلاف ہے، وہ حدیث نہیں ہوگی. یاد رکھیے کتابوں میں بہت کچھ شامل کیا گیا ہے. وقت نہیں آپ کو ائمہ کی وہ حدیثیں سناؤں کہ جس میں ائمہ خبردار فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے نام پر ایسی حدیثیں گھڑی ہیں تاکہ ہمارے شیعوں کو گمراہ کریں، ہمارے شیعوں کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلوائیں کہ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ ان کے خلاف نفرت کا شکار ہو، وہ ان کو کافر کا فتویٰ لگائیں. ایسی بد زبانیاں ہمارے نام پر شامل کی گئی ہیں حدیثوں میں. کون پڑھے گا اور سنائے گا ان حدیثوں کو کہ جو عین قرآن کی پالیسی کے مطابق ہے؟ آپ جب بھی احادیث سنا کریں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ نعمت اسی کو ملے گی جس کی آنکھوں کے سامنے ہے قرآن کا متن، اس نے قرآن کو اپنے سلیبس کی کتاب کے طور پر پڑھا ہے. اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو حدیث کے نام پہ تقریر کرنے والا بات کر رہا ہے یہ قرآن کے لب و لہجے کے خلاف ہے. کیسے اللہ کے یہ معصوم نمائندے اپنے اللہ کی پالیسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. میرے مولا علی کی سیرت 25 سال عین قرآن رہی ہے. اب آیت سنیے اور مولا کے 25 سال سیرت کو نگاہ میں رکھیے. آیت نمبر 105 کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. یہ مدینے کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو قریب تھا کہ پھر لڑ پڑے یہودیوں کی فتنہ گری کی وجہ سے. آج کون لڑا رہا ہے مسلمانوں کو؟ کون لڑانا چاہتا ہے؟ ہماری ناسمجھی نے کتنا آسان کر دیا ان کے لیے کہ ہمارے درمیان شیعہ سنی کے درمیان فتنہ پیدا کر دیں، اور ہم ثواب سمجھ کے وہ حرکتیں کرتے. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، نہ بن جانا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، کہ جو تفرقے میں پڑ گئے اور اختلاف میں پڑے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات، روشن چیزیں وہ آ چکی تھی. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بینات آنے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم. اب یہاں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تمام امت اسلام کے علماء اکٹھے بیٹھے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس قرآن کی حیثیت سب سے زیادہ ہے. یہ آیت یہ تقاضا کر رہی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. شیعوں میں سے بھی، سنیوں میں سے بھی، ہر مسلک میں سے لوگ نکلے، اکٹھے ہوں، بیٹھیں. اور یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ اور اختلاف کیا بینات آنے کے بعد، تو وہ مل کے بیٹھیں اور طے کریں کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں بینات آنے کے بعد، تو وہ کون سی بینات ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. بینات یعنی ایسی چیزیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. توجہ سے میری بات سنیے گا، کیونکہ بات ساری امت کی ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں کہ جن کا اسلام کی بنیاد ہونے میں ساری امت متفق ہے، وہ ہو جائیں گی بینات.
इन बैयिनात पर इत्तफाक का मतलब यह नहीं है कि किसी मसलक से कहा जा रहा है कि तुम अपना फलान अकीदा छोड़ दो। अकीदा नहीं छोड़ो। अकीदा ना जबरदस्ती अपनाया जाता है ना जबरदस्ती छोड़ा जाता है। वो अकीदा होता ही नहीं है जो अंधाधुन कोई कबूल करे या अंधाधुन छोड़ दे। वो अकीदा होता ही नहीं है, वो कोई और चीज होती है जिसका नाम अकीदा रख लिया जाता है। अपना अकीदा कोई ना छोड़े। अब सवाल, अगर अपना अकीदा नहीं छोड़ेंगे तो फिर दूसरों की तफ्तीश करना भी नहीं छोड़ेंगे। भाई, वो जो बैयिनात पर इत्तफाक होगा कि इन बैयिनात के तहत हम सब एक हैं, उसके बाद ये देखा जाएगा जिन मवारिद में इख्तलाफ है उन मवारिद में आपस में बातचीत का तरीका क्या होना चाहिए। आया मिंबरों पे बैठकर एक दूसरे की तौहीन, एक दूसरों के लतीफे बनाना, एक दूसरों के मुकद्दसात की तौहीन करना? याद रखिए, यह ना कुरान की तालीम है ना मुहम्मद और आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीम है। दोनों के, क्योंकि कुरान मजीद और मोहम्मद और आले मोहम्मद अपनी पॉलिसी में कोई अलग दो पॉलिसियां नहीं रखते। काश कि ये बात जहन में उतर जाए। ये दो पॉलिसियां नहीं रखते। इन बैयिनात को मिलकर शिया सुन्नी सब उलमा बैठ जाएं और तय करें, आजादी के साथ, किसी के प्रेशर में नहीं, अपना वजीफा, अपनी ड्यूटी, अपना फरीजा। याद रखिए, ये जो इत्तेहाद की बात है ना, कुछ जाहिल कहते हैं इनके साथ कैसे इत्तेहाद हो सकता है। तो इन कुरान से जाहिल लोगों से मैं कहता हूं कि इत्तेहाद और इत्तफाक का हुक्म कुरान ने, अगर तुम कुरान की बात को कान धरो कि नहीं धरते, तो फिर कुरान ने तो न सिर्फ मुसलमानों को इत्तेहाद का कहा है, कुरान के लफ्ज तो यह है कि तमाम अंबिया की उम्मत एक उम्मत है अल्लाह की निगाह में। तो एक कुरानी ज़हनियत और फिक्र रखने वाला, उसकी नजर कहां पे होगी? तमाम अंबिया की उम्मतें आपस में डायलॉग करें। ये जो तौहीन है ना, और ये जो तमस्खुर उड़ाना है, ये जो लतीफे बनाना है दूसरों पर, ये क़यामत के दिन लटकाए जाएंगे। क़यामत के दिन पूछा जाएगा, जो तूने लगाए थे और लगवाए थे नारे, अब उसका हिसाब दे। जो तेरी इन हरकतों की वजह से खून बहे, तेरी हरकतों की वजह से दुश्मनान इस्लाम ताकतवर और अहले इस्लाम कमजोर रहे और आपस में लड़ते रहे, जवाब दे इसका और हिसाब दे। तू कहता था तू अली का मानने वाला है, तूने अली के 25 साल की सीरत नहीं देखी। जिसको तू अपना मौला कहता था वो तेरा मौला नहीं था। मौला वो होता है जिसको फॉलो किया जाता है। 25 साल अली ने क्या किरदार अदा किया इस्लाम के दिफा में और उम्मत की वहदत में, क्या किरदार अदा किया? जवाब दे इसका। और अगर तुझे कुछ हदीसें बताई भी गई थी, तो जब दो चीजें आपस में टकराती हैं फिर कुछ फॉर्मूले होते हैं, और उन बुनियादों की बात पर सही और मोहकम चीज को रख लिया जाता है, दूसरी चीज को छोड़ दिया जाता है, ताकि वो चीजें जो गलत शामिल हो गई हैं किताबों में वो फिल्टर हो जाए। मुकदमे उसूल काफी में, उसूल काफी किताब के मुकदमे में, बस बात मैं तमाम करूं, उसूल काफी किताब के मुकदमे में शेख कुलैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह आइम्मा अहले बैत के फरामीन लेकर आए हैं कि दीन, जिसमें बताया गया है दीन कैसे सीखो। ये हदीस सुनिए और फिर हम में से हर एक अपने गिरेबान में झांके, कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। बचपन से आज तक दीन अहले बैत की रविश से सीख रहे हैं या नहीं? क्या फरमाते हैं? मुकद्दमा उसूल काफी, इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्फाज पे तवज्जो कीजिए, वाज़े अल्फाज हैं, मन लम यअख़ुज़ अमरना मिनल कुरान, जिसने भी हमारे अम्र को, हमारी बात को, हमारे अकवाल को कुरान से, लम यअख़ुज़ अमरना मिनल कुरान, जिसने भी, कोई कैद नहीं लगाई कि इस्तस्ना है इसमें से कोई,
جس نے بھی ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا لم یتنک بالفتن، ہم تمہیں بتا رہے ہیں فتنوں سے نہیں بچے گا تا قیامت۔ جب بھی کوئی اہل بیت کے نام پر بات سنتا ہے، اگر یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن گا تا قیامت، جب بھی کوئی اہل بیت کے نام پر بات سنتا ہے، اگر یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن کا کیا رویہ ہے اس بات کے بارے میں، یہ کہنا چاہتے ہیں امام، چونکہ وہ جانتے تھے ان کے زمانے میں، ان سے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں، ان کی زندگیوں میں ان کے نام پر جھوٹ بولا گیا، تو دنیا سے جانے کے بعد تو اور راستے کھل جاتے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں، کثرت سے لوگ میرے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، تو جان لو جس نے میرے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لی۔ اہل بیت نے نام لے کر کئی لوگوں پر لعنت کی کہ انہوں نے ہمارے شیعوں کی کتابوں میں ہمارے نام پر گھڑ کر حدیثیں شامل کر دی، خدا ان پہ لعنت کرے۔ فارمولہ کیا دیا؟ ایک کتاب، کتنی حسرت ہوگی قیامت کے دن جنہوں نے اس ایک کتاب سے وہ استفادہ نہیں کیا جس لیے اللہ نے دی تھی۔ فرمایا جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا فتنوں سے نہیں بچے گا۔ تو جو بھی بات سنتا ہے کوئی، اگر کتنی بڑی کتاب ہے قرآن، 30 جز، 114 صورتیں، کتنا ہے؟ اگر آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیں اس کو، 15-20 منٹ، 10-12 منٹ روزانہ کے، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے قرآن کا سارا متن آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اور دیکھیے کیا برکات ہوتی ہیں، کیا، جو میں عرض کیا تھا، انسان کی عقل کی ترقی اور ارتقاء اور کمال کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے وہی بھیجی ہے۔ نبی تو لے کر ہی یہ قرآن آیا ہے انسانوں کے لیے، اور جن کو دیا گیا ہے